اسلامک اسکالر الشیخ القاری مبشر حسن کے آفیشیل چینل القرآن مال تجوید کو سبسکرائب کیجئے، جہاں پر سکھلایا جائے گا نورانی قاعدہ، تجوید، قرأت، کمپیوٹر قرآن، وظائف اور پیش کی جائیں گی طلبہ کی ایکٹیویٹیز۔ وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي ولا رسول بعدي۔ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم، ومسجدي آخر مساجد الأنبياء۔ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا حظكم من الأنبياء وأنتم حظي۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ ہمیں کچھ نہ کچھ کام کرنا پڑے گا، جو خواہش ہے جینے کی مرنا پڑے گا۔ چڑھاؤ نجوم دار پہ اہل حق کو، تمہیں مسجدوں سے اترنا پڑے گا۔ اگر جرم ہے دین حق کی حفاظت، تو یہ جرم 100 بار کرنا پڑے گا۔ غلام احمد اور اس کی امت ہے کافر، ہر دور میں یہ اعلان کرنا پڑے گا۔ انتہائی رائے نصب تعظیم و تکریم اکابر علماء کرام، واجب الاحترام برادران اسلام، قابل قدر بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، آج کا ایک خوبصورت پربکار اجتماع آج کی مجلس تحفظ ختم نبوت کے زیر اہتمام پاکستان کی عظیم ترین علمی دینی درسگاہ دارالعلوم کبیر والا میں انعقاد پذیر ہے۔ یہ ختم نبوت کانفرنس پورے ملک بھر میں مختلف مقامات پر 7 ستمبر کے حوالے سے اجتماعات انعقاد ہو رہے ہیں۔ اسی تسلسل کا ایک یہ بھی سلسلہ اسی کی ایک کڑی ہے۔ مغرب سے بلکہ عصر سے اجتماع شروع ہے، اور آپ حضرات اس وقت سے اس وقت تک متعین ہیں۔ مجھے کہا گیا تھا کہ مغرب سے عشاء تک دعا ہوگی۔ میں عصر کے بعد اس لیے پہنچ گیا مغرب کہ میں نے یہاں آ کر پڑھی، لیکن روزانہ میں ایسی بات سنتا ہوں، لیکن پھر بھی اس چکر میں پھنس جاتا ہوں کہ رات کے 12 بج پاتے ہیں۔ اب بھی 9:45 ہو رہے ہیں، تو میں کوشش کروں گا کہ چند منٹ گفتگو کروں، تاکہ طلباء نے میرے خیال میں کھانا بھی کھانا ہوگا۔ حضرت سے بات قابل قدر دوستوں توجہ فرمائیں گے، میں دینی مدارس میں درسوں کی نیت سے کماتا ہوں۔ اساتذہ، اکابر، مشائخ اور طلباء کی زیارت کی نیت زیادہ ہوتی ہے۔ اللہ ضمن یہ باتیں بھی کہلوا دیتے ہیں۔ یہ دارالعلوم کبیر والا ہمارے اسلاف اور اکابر کا مرکز ہے، اور میں یہ کہوں کہ شاید بے جانا ہوگا کہ دنیا کے تمام ادارے خاندانی اور موروثی بن گئے ہیں، اور شاید پاکستان میں یہ اعزاز اس کا ضرور ہے
جو نبوی میراث اور نظام شرعیت کی ترتیب سے چل رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے اس کو ہر قسم کے فتنے سے محفوظ کیا ہوا ہے۔ اللہ اسے نظر بد سے بچائے۔ اس کے اندر اکابر کے تمام وہ برکات کا تسلسل جو اب تک چلا آ رہا ہے، حضرت شیخ الحدیث مولانا عبد الخالق رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر حضرت اقدس حضرت شیخ الحدیث مولانا ارشاد احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ تک اللہ ان تمام بزرگوں کے فیوزات سے اس برکت کو ہمیشہ جاری و ساری رکھے اور بھرا بھرایا رکھے۔ عقیدہ ختم نبوت امت کا ایک ایسا عقیدہ ہے، قرآن مجید میں 100 آیت کریمہ برے صغیر کے ایک بہت بڑے معروف عالم گزرے ہیں، حضرت مولانا مفتی محمد شفیق عثمانی، جو علامہ جسٹس تقی عثمانی کے والد بزرگوار ہیں۔ ان کی ایک کتاب ہے ختم نبوت کعبے، اس کے اندر انہوں نے 100 قرآنی آیات جمع کی ہیں، جن آیات طیبات میں وضاحت سے عقیدہ ختم نبوت کو بیان کیا گیا ہے۔ 210 حدیثیں نقل کی ہیں جن میں عقیدہ ختم نبوت کی وضاحت ہے فرمان رسول سے، اور سینکڑوں امت کے اجماعی اقوال نقل کیے۔ یہ ایک ایسا عقیدہ ہے کہ جس عقیدے پر پورے عقائد کی بنیاد ہے۔ مجھے مولانا منصور احمد کلوٹی رحمہ اللہ کی ایک تقریر کا ایک چھوٹا سا اقتباس یاد ہے۔ اس میں ایک دفعہ فرمانے لگے کہ ختم نبوت کا عقیدہ محفوظ، قرآن محفوظ، ختم نبوت کا عقیدہ محفوظ، امت محفوظ، ختم نبوت کا عقیدہ محفوظ، آقا کی زندگی اور سیرت اور رسالت محفوظ، ختم نبوت کا عقیدہ محفوظ، رب کی توحید محفوظ۔ اس لیے کہ ختم نبوت کا جب عقیدہ محفوظ ہوگا تو حضور آخری نبی بن کے آئے ہیں، پھر نبوت آپ کی مانی جائے گی، آپ پر قرآن اترا ہے، پھر کتاب آپ کی مانی جائے گی، آپ جو شریعت لے کے آئے ہیں پھر شریعت آپ کی مانی جائے گی، آپ نے جو امت بنائی ہے پھر امت آپ کی ہوگی، آپ نے جو جماعت تیار کی ہے پھر وہ جماعت صحابہ کرام اعزاز و عظمت اس جماعت کو ملے گا۔ حتیٰ کہ نبی کی زبان سے رب کو مانا گیا ہے، حضور کو مانیں گے تو رب کو مانیں گے۔ اگر نبی بدل جائے اور آنے والا کوئی اور نبی یوں کہے کا ایک نہیں دو ہے، پھر رب ایک نہیں دو ماننے پڑیں گے۔ توحید بھی تب محفوظ رہتی ہے جب ختم نبوت کا عقیدہ محفوظ ہوگا۔ ان 100 آیات کریمہ میں سے میں نے ایک آیت کریمہ کا سہارا دیا ہے، کیونکہ اجتماع کی یہ آخری گفتگو ہے، تو میں نے اس آیت کا انتخاب کیا جو ختم نبوت کے حوالے سے حضور پہ آخری آیت تھی۔ یہ آیت کریمہ وہ ہے جو تکمیل دین کی ہے۔ ارکان اسلام کلمہ، نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج اسی ترتیب سے آئے۔ کلمہ مکی زندگی میں ملا، نماز کا حکم بھی مکہ مکرمہ میں آیا، زکوٰۃ کی فرضیت کا اعلان تو مکے میں ہوا، تفصیل مدینے میں آئی، زکوٰۃ روزے کے احکامات مدینہ طیبہ میں آئے، حج کا حکم حضور کی آخری زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے سے 1 سال پہلے حج کی فرضیت کا حکم ہوا۔ پہلے سال آپ نے امیر حج سیدنا ابو بکر صدیق کو بتایا، اس سے اگلے سال جب آپ نے شوال کی عید پڑھائی جس کو ہم چھوٹی عید کہتے ہیں، اس شوال سے اشہر حج کے مہینے شروع ہوتے ہیں، آپ نے اس عید پر عیدگاہ کا اعلان فرمایا کہ اس سال میں محمد حج پر جاؤں گا۔ صحابہ میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، آپ نے تیاری شروع کی، صحابہ کرام تیار ہو گئے، ارد گرد کے قبائل کو پتہ چلا کہ محبوب اس سال حج کے لیے جا رہے ہیں، قبائل تیار ہو گئے، لوگ جمع ہونا شروع ہوئے۔ ذیقعدہ کے آخر میں رحمت کائنات نے مدینہ طیبہ سے سفر کیا، آپ نے احرام باندھا، پھر آپ تیاری کر کے مکہ مکرمہ کی طرف تشریف لائے۔ 4 ذی الحج کو حضور
ذوالحج جن 9 کی تاریخ کو جس دن یوم عرفات تھا، یوم العرفہ، اس دن آپ عرفات کے میدان میں صبح تشریف لے گئے۔ علماء جانتے ہیں، آپ طلبا دینی مدارس میں جو پڑھتے ہیں وہ ان چیزوں کو سمجھتے ہیں کہ عرفات کے میدان کے 2-3 سادے سے عام سے عمل ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ظہر سے لے کر سورج غروب ہونے تک وہاں ٹھہرنا ہے، کوئی عمل نہیں، عبادت کرنا ہے، دعائیں کرنی ہیں، ذکر کرنا ہے، اللہ کو یاد کرنا ہے، اپنے لیے، امت کے لیے، جندو کے لیے، مردو کے لیے دعائیں کرنا، ظہر اور عصر کی نمازیں وہاں پڑھنا، اور پھر وہاں پر خطبہ حج ہوتا ہے، اس کو اعلان و بیان کیا جاتا ہے۔ تو رحمت کائنات نے 9 ذوالحج کو عرفات کے میدان میں ایک خطبہ ارشاد فرمایا۔ علماء جانتے ہیں کہ رحمت کائنات کی خصوصیات میں سے ایک آپ کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ وہ تو جناب کریم اللہ نے ان کے جامع کلمات عطا کیے ہیں کہ کلمے مختصر، مفہوم اتنا وسیع کہ پوری کائنات اس میں سمٹ جائے، اس کا مقابلہ نہیں۔ وہ اللہ کے محبوب عرفات کے میدان میں آئے، آپ نے وہاں سے خطبہ ارشاد فرمایا، وہ عربی کتابوں میں بھی موجود ہے، اس کے اردو تراجم بھی پاکستان میں ہو چکے ہیں۔ ہمارے حضرت نفیس شاہ صاحب نے بھی اس کا ترجمہ باقاعدہ عربی اور اردو لکھ کر اسے شائع بھی کیا تھا۔ اب بھی اسے پڑھا جائے تو 15 سے 20 منٹ سے زیادہ کا خطبہ نہیں، لیکن اس کی جامعیت اتنی ہے کہ اس مختصر سے خطبے میں آقا نے عقائد بیان فرمائے، اعمال بیان فرمائے، اخلاق بیان فرمائے، عبادات بیان فرمائے، معاملات بیان فرمائے، معاشرت بیان فرمائی، سیاست بیان فرمائی، اقتصادیات بیان فرمائی، آپ نے فرائض بیان کیے، آپ نے حقوق بیان کیے، آپ نے معاملات بیان کیے، آپ نے تعلقات بیان کیے، آپ کی اخلاقیات بیان کیے۔ قیامت تک آنے والا کوئی عنوان ایسا نہیں جس کی نشاندہی رحمت کائنات نے اس خطبے میں ارشاد فرمائی ہو۔ بڑی جامعیت کے ساتھ آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، اور پھر اس کے بعد آپ نے وہاں دعاؤں کا تسلسل جاری تھا، ساری امت دعائیں کر رہی تھی۔ صحابہ آپ کے قریب 1,35,000 کی تعداد مظاہر حق میں لکھی ہے، اتنی تعداد میں صحابہ وہاں پر موجود تھے۔ جس وقت آپ نے وہیں پر تشریف فرماتے اپنی خطبہ مسلم پر تھے کہ آپ پر وحی کے آثار شروع ہو گئے۔ آثار وحی یہ ہوتے تھے، ہم نے اساتذہ سے جو پڑھا یا سمجھا یا سنا اور اپنے بزرگوں سے کہ آپ پر جب وحی نازل ہوتی تھی، ایک تو آپ کو پسینہ آ جاتا تھا، دوسرا جسم پہ کپکپی طاری ہو جاتی، اگر کسی سواری پہ ہوتے وحی کا بوجھ اتنا ہوتا تھا کہ وہ سواری اپنے پاؤں پھیلا دیتی تھی، بعض دفعہ سواری بیٹھ جاتی تھی۔ آقا پر وحی کے آثار شروع ہو گئے، جس چہرے سر پہ پسینہ آنا شروع ہو گیا، حضور نے اپنا سر مبارک جھکا دیا، حتیٰ کہ آپ کی پیشانی کوہان کے قریب ان کے ساتھ جا لگی۔ اللہ کے محبوب نے سر جھکا لیا، پھر اس کچھ دیر کے بعد وہ وحی کی کیفیت ختم ہوئی، آپ کا چہرہ اکثر پسینے سے بھرا ہوا تھا، آپ نے سر مبارک اوپر کیا اور چہرے اکثر سے اپنے ہاتھ سے پسینے کو صاف کیا۔ اس وقت جو وحی کے الفاظ تھے، میں وہی لفظ آپ کے سامنے عرض کر کے اور اس کی روشنی میں عقیدہ ختم نبوت عرض کرنا چاہتا ہوں۔ یہ آخری وحی ہے، آخری اعلان ہے، آخری نبی کا ختم نبوت کا آخری فیصلہ جو اللہ کے محبوب نے عرفات میں بیان فرمایا، اس کا ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ اس وقت آپ پر وحی آئی، فرمایا اليوم اکملت لکم دینکم، اليوم آج کے دن ذوالحج کی 9 تاریخ جمعۃ المبارک کا دن، عرفات کا میدان۔ یہاں یاد رکھیے کہ عرفات تھا، غدیر خم نہیں، 9 تاریخ تھی، 18 نہیں، جمعۃ المبارک کا دن تھا، اتوار نہیں۔ آپ نے جمعہ کے دن عرفات کے میدان میں 9 ذوالحج کو صحابہ کے اس بڑے اجتماع میں جو سوالات کے قریب تھا عرفات کے میدان میں، آپ نے فرمایا
महबूब तेरे सदके से वो सारी की सारी तमाम कर दी। मैं ये कह दूं तो शायद बेचारी रब कहता है मैंने अपने पास बचा के उनकी नेमत रखी ही कि मोहम्मद तेरे पास किसी ने आना नहीं, जिसके लिए मैं बचा के रखूं सारी नेमतें तुझे अता कर दी। और मैंने आपके दीन को चुना, उसका नाम इस्लाम रखा। इसमें दो तीन बातें सादी सी आपसे अर्ज कर दूं। अकमलतु लकुम दीनकुम, हुजूर कह रहे थे सहाबा, जिब्रील वही लेके आया है। दीन किसका है? सारे बोलो, इन्नद दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। किसका दीन? जब वहां था अल्लाह का था, जब वहां से हुजूर के कलमे अत्थर पे आया है, अब अल्लाह ने महबूब को कहा प्यारे काफिरों को कह लकुम दीनुकुम वली दीन, तुम्हारा दीन मेरे पास मेरा दीन। वहां था तो रब का, जब नबी के कलमे अत्थर पे आया तो दीन नबी का, और जब हुजूर ने सहाबा को बता दिया, सहाबा को दीन सिखा दिया, तो रब का एतमाद भी देखिए, नबुव्वत का एतमाद भी देखिए कि अकमलतु लकुम दीनकुम। अल्लाह भी कहता है महबूब मैंने भी इन पर एतमाद किया, तू भी इन पे एतमाद कर। मैं भी इनको कहता हूँ, तू भी इनको कह के तुम्हारा दीन तुम पर मुकम्मल। सहाबा 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 तकबीर। बोलना इंशाअल्लाह मंसूर। हमने आपका दीन आप पर मुकम्मल कर दिया, ये सहाबा को खिताब है, ताकि कल को कोई पूरा यूं न कहे दीन पूरा नहीं। नबी ने कलम दबाव मांगा था, फला ने नहीं दिया था, फलानी बात थी, फला ने छुपा दी थी, फला आयत उतरी थी, फला ने नहीं पेश की थी। अकमलतु लकुम दीनकुम, जो रब के पास था रब ने पूरा मुस्तफा को दिया, जो मुस्तफा के पास था मोहम्मद ने सारा साफ। हमने तुम पर तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया। सहाबा पर सबसे बड़ा एतमाद। और बड़ी अजीब बात यह है कि तुम, ये उलमा जानते हैं ये जमा का सीखा है, तुम का माना जाए तुम। और इस आयत में 4 दफा अकमलतु लकुम दीनकुम अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुम। ये 4 तुम ही तो वो हैं जिनके मुतालिक फरमाया अलैकुम सुन्नती व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन। मोहम्मद के खुलफाए राशिदीन। अकमलतु लकुम दीनकुम, आज आपका दीन मुकम्मल। क्या पहले नबियों का दीन मुकम्मल नहीं था? आपको तो हर नबी का दीन उसकी उम्मत के लिए जो काफी था, क़यामत तक की उम्मत के लिए सिर्फ मोहम्मद करीम का दीन था। पहले नबियों में से कोई नबी ऐसा नहीं था जिसकी नबुव्वत हमेशा रहती, इसलिए किसी के दीन को काबिल नहीं कहा गया। अगर तकमील दीन की नेमत मिली है तो महबूब को मिली है कि आका के बाद और किसी ने आना नहीं। इसलिए दीन की जितनी बहारें थी, जितने फराइज थे, जितने वाजिबात थे, जितने अहकामात थे, सब के सब जमा करके मोहम्मद करीम पर हुक्म